کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کی لڑی انبیاء کرام میں سے ہے۔ شیطان کے مکر و فریب نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ پہنچائے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ کئی بھائی ہیں، سب سے چھوٹے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، اور قدرتی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تمام بیٹوں سے زیادہ محبت ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے، تو اس پر بیٹوں نے رشک کھایا، حسد کھایا کہ سب سے زیادہ اس سے محبت کیوں ہے، لہذا کوئی ایسی صورت بناؤ کہ یوسف علیہ السلام کو ہی غائب کر دو تاکہ یہ تمام تر توجہ پھر ہماری طرف مائل رہے۔ پروگرام بنایا، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ مجھے 11 ستارے اور ایک چاند سجدہ کرتے ہیں۔ والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، مجھے چاند اور ستارے سجدہ کرتے ہیں۔ جب یہ خواب اپنے والد کو بتلایا تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بعد یہ پیغمبر بننے والا ہے، تو یوں فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، او میرے بیٹے یوسف علیہ السلام اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ مکر کریں گے، تجویزیں بنائیں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان بڑا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ انہیں ابھارے گا، وہ ان کو تنگ کرے گا کوئی پروگرام بنانے پر۔ چنانچہ برادران یوسف کو پتہ چل گیا خواب کا، انہوں نے اور طرح کے پروگرام میں اپنی شدت اختیار کر لی۔ قرآن کہتا ہے لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہنے لگے ہمارا والد یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اس لیے ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ ایسا کوئی پروگرام بناؤ، ایسی کوئی تجویز بناؤ، ایسی کوئی تدبیر بناؤ جس سے یوسف علیہ السلام والا کانٹا بیچ میں سے نکل جائے۔ کہنے لگے اقتلوا یوسف، قتل کر دو۔ قتل کرنے کے بعد کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہم نیکوکار لوگوں میں سے بن جائیں گے۔ اللہ اکبر، جب آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے، جب مت کا دیوالیہ پن ہو جاتا ہے، پھر برے کام کو کرنے کے بعد اپنے آپ کو اچھوں میں شمار کرنے لوگ لگ جاتے ہیں۔ پیغمبر کا قتل ہے، نبی کا قتل ہے، نبی کے بیٹے کا قتل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہم نیکوکار لوگوں میں سے بن جائیں گے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ایک کہنے والا ان میں سے کہنے لگا اور بھائی کا قتل اچھا نہیں، اپنے بھائی کو نہیں مارا کرتے، ماجائے بھائی کو مارنا اچھا نہیں، باپ تمہارا ایک ہے، اس طریقے پہ والدہ اگر دو ہیں تو بات کوئی نہیں، اس لیے مارنا اچھا نہیں۔ وَأَلْقُوا فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم ان کو نظروں سے غائب بھی کرنا چاہتے ہو اپنے سے الگ کر دو کہ ادھر ادھر نکال دو، لیکن اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے مارنا یہ بالکل غیر مناسب حرکت ہے۔ اے کاش آج کے لوگوں کو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بات سمجھ میں آ جائے، ارے وہ ظالم بنے کھڑے تھے، دشمن بنے ہوئے تھے، پھر بھی اتنی بات تو مان گئے کہ اپنے بھائی کو قتل کرنا اپنے ہاتھوں سے جائز نہیں، اپنے بھائی کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگنا بالکل غیر مناسب ہے، قاعدے کے خلاف ہے، مروت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ لیکن آج کل کے ظالم لوگ جب ظلم کرنے پہ آمادہ ہو جائیں وہ نہیں دیکھتے میرے
वतन का बाशिंदा है, मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाला है, नबी का गुलाम है। कहते हैं मेरा मामला तब साफ होगा जब मैं इसका कांडा यहां से निकाल दूंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की तरफ खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, ओ बैतुल्लाह तू अल्लाह का घर है, खुदा का घर है, खलीलुल्लाह ने बनाया और तू मेरे रब का घर है, तेरी बड़ी बड़ी तारीफें हैं, लेकिन तुझे अगर कोई 100 मरतबा तोड़ दे और 100 मरतबा गिरा दे, 100 मरतबा बनाए, मुझे इतना गम नहीं होता, मुझे इतना दुख नहीं पहुंचता जितना कि इंसान के नाहक खून बहाने से मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को तकलीफ होती है। याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ बैठे और आके कहने लगे शिकार का इरादा है। याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जाओ चले जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। कहने लगे हम तो साथ ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी लेके जाएंगे। याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे नहीं नहीं, मेरा प्यारा बच्चा है, मैं तुम्हारी साथ नहीं जाने दूंगा। बैठ गए, नहीं जी ये छोटा भाई है, हमारा इसके बगैर जी नहीं लगेगा, हम इसको साथ लेके जाएंगे, इसकी बराबर हिफाजत करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने बमुश्किल इजाजत अता फरमा दी और साथ लेके चले। रास्ते ही में यूसुफ अलैहिस्सलाम को तमाचे मारने शुरू कर दिए, कांटे चबोने शुरू कर दिए, दुख देने शुरू कर दिए। सगे भाई ने कहा भी सही, ना मारो, तुम्हारा माजाया भाई है, ना मारो। कि शक्ल पे तमाचे मारे। उलमाए किराम लिखते हैं मिस्र की औरतों ने देख लिया, कुरान गवाह है, तो बेहोश हो गई। इतनी खूबसूरत शक्ल सूरत पे भाइयों ने थप्पड़ मारे, इसलिए कि जो मकाम इसको मिला हुआ है वो हमें मिल जाए। उनका ये ईमान ना था कि मकाम अल्लाह के यहां से मिलते, किसी को मारने से मकाम नहीं मिला करते, मकाम खुदावंद आलम के यहां से मिलता है, इज्जत का भी जिल्लत का भी। उसके सिवा दुनिया में कोई किसी को इज्जत जिल्लत देने वाला है ही नहीं। और जो जबरदस्ती इज्जत वाले बनते हैं वो चंद दिनों के लिए बना करते हैं, इसके बाद उनका दुनिया में पूछने वाला कोई नहीं रहता। ये ना सोचा कि हमारा सगा भाई है, हम इसको मारकर आखिर लेंगे क्या, और हमारे पल्ले आखिर पड़ेगा क्या, क्या हासिल करेंगे हम इसे मार के। चुनाचे मारा भी और कुर्ता भी उतार लिया अपने सगे भाई का। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुर्ता उतारने लगे। अल्लाह पाक की कुदरत जोश में आई, हो जालिमो मेरे नबी को नंगा ना करो, तुम मेरे पैगंबर का कुर्ता उतार कर आज नंगा कर रहे हो। वाह बेवाह, जोर से, मेरे पैगंबर का कुर्ता उतार कर नंगा कर रहे हो। तुम यूं समझते हो इसका वारिस कोई नहीं, तुमने आपस में प्रोग्राम बनाए हुए हैं। कुएं में धक्का देने लगे, आवाज आई जिब्रील जा कुएं में जाके तख्त बिछा दे, मेरी नबूवत आ रही है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पहुंचने से पहले ही कुएं में तख्त बिछा दिया गया। इन्होंने धक्का दिया और ये दौड़ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में तशरीफ फरमाए। इलाहुल आलमीन, अब मेरा कौन है, कौन मुझे बाहर निकालेगा। आवाज आई, मेरे यूसुफ नबी मैंने बनाया, बाप को नबी मैंने बनाया और पैदा आपको मैंने किया, इसलिए आपको इसमें क्या घबराहट है। तमाम चीजों का इंतजाम करना मैं खुदा की जिम्मेदारी है, मैं सारा इंतजाम कर लूंगा, मैं तमाम चीजों को संभालूंगा। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में पड़े हुए कुछ वक्त गुजरा। काफिले वालों का रुख अल्लाह पाक ने इधर को मोड़ दिया और काफिले वाले आए, पानी की जरूरत पड़ी, कुआं तलाश करते फिरते हैं। आकर के काफिले वालों ने कुएं में झांक के देखा तो कुएं में से सूरज निकल रहा है, चांदना हो रहा, कुएं में रोशनी हो रही है। कहने लगे क़ाला या बुशरा हाज़ा गुलाम, ओ काफिले वालों आओ, आके जरा देखो तो सही कितना अजीब गरीब लड़का कुएं में मौजूद है। ऐसी शक्ल वाला आज तक किसी ने देखा नहीं। डोल फंसा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर निकाल लाए। शुक्र अदा किया कि हमें एक अजीब गरीब शय मिल गई, लेकिन बेकदरे। पहले कहते थे ऐसा लड़का हमारी आंखों ने आज तक देखा नहीं,
یہ تو کوئی عجیب و غریب شے ہے، شاید انسان بھی نہ ہو، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ ظالموں نے اتنی جلدی بے قدری شروع کی، وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، مصر کے بازار میں لا کر کھڑا کر دیا بیچنے کے لیے۔ تو قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو بازار میں لا کر کے بولنی شروع کر دی، خرید لو جس نے خریدنا ہے۔ چاروں طرف سے گاہک آ رہے ہیں، جو دیکھتا ہے وہی چاہتا ہے کہ میں خرید لوں۔ ایک بڑھیا بیاہ کھڑی ہوئی اور سوت کی آنٹی ہاتھ میں لیے کھڑی ہے۔ کسی نے پوچھا بڑھیا تو کیسے آئی؟ کہنے لگی میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہوں۔ ارے تجھے کون دے گا، تیرے پلے تو پائی پیسہ نہیں، سوت کی آنٹی لے کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہے۔ کہنے لگی جانتی میں بھی ہوں کہ مجھے ملے گا نہیں، لیکن میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، قیامت میں جب یہ آواز لگے گی یوسف علیہ السلام کے خریداروں سامنے آؤ، کم سے کم سوٹ کی آنٹی لے کر میں بھی کھڑی تو ہو جاؤں گی۔ ملا تھا یا نہ ملا تھا، لینے تو آئی تھی، جو تھا وہ پیش کرنے تو آ گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جب میری قیمت اس طرح پہ لگ رہی تھی تو مجھے اپنا ایک وقت یاد آیا، جب گھر میں تھے اپنے ابا کے پاس تھے تو ایک روز آئینہ دیکھا، شیشہ دیکھا، اور دل میں یہ بات آئی کہ اے یوسف تیری بھی اس دنیا میں کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے، اس دنیا میں تیری بھی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے، اتنا جمال بلا کر، اتنا حسین اور اتنا خوبصورت۔ فرماتے اس دن یاد آیا کہ آج اللہ پاک نے میری اس اکڑ کو توڑا ہے کہ جو کہتا تھا کہ دنیا میں کوئی قیمت اس کی دینے والا نہیں، آج ٹکوں میں سودے ہو رہے ہیں، پیغمبر کا سودا ہو رہا ہے، پیغمبر کے بیٹے کا سودا ہو رہا ہے۔ خریداروں میں عزیز مصر کی بیوی بھی آ پہنچی جس کی اولاد نہ تھی، اور آ کر کے کہنے لگی میں خریدتی ہوں، اکریمی مسواہ وعسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤں گی، میں اپنی اولاد بنا لوں گی، میں اپنا بچہ بنا لوں گی، میں تو اولاد کی طرح سے پالوں گی، مجھے دے دو۔ چنانچہ خرید کر لے گئی۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی، چلو شاہی خاندان میں آ گیا ہوں، بڑے مزے رہیں گے، شاہی خاندان والوں نے مجھے خرید لیا ہے، بڑا لطف رہے گا اور بڑے مزے رہیں گے، کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہ ہوگی۔ قرآن عزیز کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جب یوسف علیہ السلام پہ شباب آیا اور بھی 4 چاند لگ گئے، جوانی آئی اور بھی حسن و جمال نے اپنی ضیاء پاشی شروع کر دی، چاروں طرف ضیاء ہی ضیاء ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کے دل میں بدماشی آئی، اللہ غنی، یہ نہ سوچا کہ میں ماں بنی ہوئی تھی، بیٹا بنا کر خرید کے لائی تھی، اس قسم کا ارادہ ظاہر کروں گی تو کیا حال بنے گا، میرے لیے ہرگز مناسب نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی دروازے بند کرتی جاتی ہے، تالے قفل جندرے لگاتی جاتی۔ یوسف علیہ السلام بالکل بے فکر ہیں، اطمینان ہے، سمجھ رہے ہیں خدا جانے کس وجہ سے آج جندرے لگ رہے ہیں، کیوں آج تالے لگائے جا رہے ہیں۔ 7 دروازے بند کر کے بیٹھ گئی، اور لکھا ہے کہ سر سے دوپٹہ اتار کر وہاں پر ایک بت رکھا ہوا تھا پتھروں کا، اس پہ ڈال رہی ہے، پتھر کا بنا ہوا بت تھا، اس کے اوپر دوپٹہ ڈال رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی کچھ ایسی بات ہونے والی ہے، میرا یہ خدا ہے، میں اس کی پوجا کیا کرتی ہوں، پرستش کرتی ہوں، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام فرما اٹھے، شیخ سعدی کہتے ہیں تو از سنگ خارو شدی شرم و شار، اور مرا شرم نہ آید ز پروردگار۔ او کملی تیرا خدا تیرے ہاتھوں کا بنایا ہوا پتھر کا ہے، تو ایک بوچھن دوپٹہ ڈال کے پردے میں ہو گئی، میں اس خدا سے کیسے پردہ کروں
کوٹڑی میں کوئی نہیں. وغلقت الابواب وقالت حیت لک، ادھر آ، میں تجھے کیا کہہ رہی ہوں، کیوں تجھے اندر لائی ہوں، میری بات کو کب سمجھے گا، ادھر آ جلدی، میرا کہنا مان، میری ساتھ حرکت کر. اب یوسف علیہ السلام سمجھے کہ اوہو، یہ جو ماں بنی بیٹھی تھی یہ تو اب شیطانیت پہ اتر آئی. اب حیران الہ العالمین، کوٹڑی ایک نہیں دو نہیں، یہ تو 7 کوٹڑیوں کے اندر لیے بیٹھی ہے. ملک اس کا، اقتدار اس کا، حکومت اس کی، برادری اس کی، کنبہ اس کا، قبیلہ اس کا، پولیس اس کی، حکومت ان کی، مجھ غریب کا کوئی نہیں. کہنے لگی کھڑا ہو جا، جلدی کر، ادھر آ. یوسف علیہ السلام کی زبان سے وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا، کیونکہ پیغمبر ہے. فرمانے لگے قال معاذ اللہ، او میرے پروردگار، کنبہ میرا نہیں، قبیلہ میرا نہیں، وطن نہیں، خاندان نہیں، پردیسی ہوں، اپنے کنویں میں سگے بھائی کنویں میں پھینک گئے، میرا دنیا میں کون، میرا کون ہے یہاں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تیری پناہ چاہتا ہوں مولا، نبوت کی حفاظت فرما. کون ہو سکتا ہے اس دنیا میں میرا، اس ملک میں میرا. آواز آئی میرے یوسف، جب مجھے بلا رہے ہو تو اب دوڑ لگاؤ. الہی یہ کوئی میدان ہے، میں دوڑ کیسے لگاؤں، دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، جندرے قفل بند ہیں، میں نکلوں کیسے. فرمایا میرے یوسف، جب تم دوڑ لگاؤ گے، دوڑ تم لگاؤ گے، دروازے کے قریب پہنچ کر دروازے کی طرف انگلی کا اشارہ نبوت کا ہوگا، دروازے خدا کھول دے گا. آپ تھوڑی سی دوڑ تو لگائیں، سارے دروازے میں کھول دوں گا. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے جب دوڑ لگائی، دروازے کھلتے جاتے ہیں اور دوڑ لگتی جاتی ہے. آخری دروازے پہ آ کر تو عزیز مصر کی بیوی نے پیچھے سے کرتا پکڑ کے جھٹکا مارا. انہوں نے کہا یہ تو باہر جا کے شور کرے گا، یہ تو مجھے بدنام کرے گا، گھسیٹ رہی ہے. یوسف علیہ السلام باہر کو کھینچ رہی ہے، اندر کو کھینچ رہی ہے. اور جب قابو نہ چلا تو یوسف علیہ السلام باہر آ گئے. باہر کھڑا تھا عزیز مصر بادشاہ، سامنے آئی، بال بکھیر لیے، رونے والی شکل بنا لی اور کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. او عزیز مصر، او بادشاہ، اچھا بیٹا مجھے خرید کے دیا جو میری عزت پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا، فوراً پلٹ گئی، فوراً بدل گئی. انہی سے سیکھا ہے یہ جو غریب عوام کے ہمدرد ہیں نا، انہی سے سیکھا انہوں نے ہر وقت چکری کاٹنا. ایسا پلٹا کھایا، کہتی ہے میری عزت لوٹ رہا تھا. عزیز مصر بڑا حیران ہے، مدت ہوگی گھر میں رہتے کبھی کوئی حرکت نہ دیکھی ایسا خوبصورت اور حسن سیرت والا، اچھی عادت والا بچہ آج تک زندگی سے کبھی گزرا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں. یوسف علیہ السلام کی شکل کو دیکھتا ہے، دل کہتا ہے جھوٹ بول رہی ہے. ادھر بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو سوچتا ہے میری عزت کا معاملہ، میں کیا کروں. عزیز مصر نے کہا یوسف تم کیوں خاموش کھڑے ہو، کچھ بولو نا، کہو کچھ. فرمانے لگے میں کیا کہوں، غریب ہوں، نادار ہوں، وطن میرا نہیں، قبیلہ میرا نہیں، خاندان نہیں، میرا کوئی نہیں سوائے میرے پروردگار کے، کیا بولوں، کچھ تو کہو. ادھر وہ کہتی ہے جس سے کیا پوچھنا ہے، اسے پھینکو جیل میں، او عذاب علیم، اس کو ایسا عذاب چکھاؤ جو یاد رکھے. یہ میری عزت لوٹ رہا تھا، ڈاکہ ہمارے گھر کا نمک کھایا اور ہمارے حرام کر رہا تھا، یہ سزا دو اسے ایسی رگڑ مارو کہ یاد رکھے. یہ یوسف علیہ السلام کو بار بار کہتا عزیز مصر کچھ تو بولو، کچھ تو بتلاؤ، یہ کیا بک رہی ہے، تم بھی کچھ کہو.
فرمانے لگے جب تم بار بار بلواتے ہو اور مجھے بولنے پہ مجبور کرتے ہو تو میرا تو دنیا میں خدا کے سوا کوئی نہیں، تیری خاندان میں جو 3 دن کا پیدا شدہ بچہ ہو اسے لے آؤ، جس بچے کو پیدا ہوئے 3 دن گزرے ہو اسے لاؤ یہاں پہ۔ جتنے لوگ اکٹھے تھے کہنے لگے عقل ماری کی بچہ کیا کرے گا بھلا؟ ارے خود کہو جو کچھ تم نے کہنا ہے، یہ سچ کہتی ہے یا جھوٹ کہتی ہے تم بتاؤ۔ فرمایا میری بات کا کون وزن مانے گا، میں پردیسی ہوں، میرا یہاں کون ہے؟ انہوں نے کہا چلو ڈرامہ ہی صحیح، بچے کو لایا گیا۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بلا کر کے بچے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بندہ ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کے حکم سے اس مقدمے کا فیصلہ کر دے۔ ذرا سا بچہ یوں پوتڑے میں لیے کھڑی عورت، سارا مصر اکٹھا ہو رہا ہے۔ عجیب و غریب بات پر لوگوں کو اکٹھا ہونا ہی تھا کہ یوں سنا 3 دن کا بچہ بولے گا اور فیصلہ کرے گا۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ معاملہ بچے کا نہیں، اصل معاملہ نبوت کا ہے۔ معاملہ اصل میں نبوت کا تھا، پیغمبر کا تھا، خلیل اللہ کے پوتے کا تھا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا تھا، یوسف علیہ السلام کی تاج نبوت کا مسئلہ تھا۔ سارا مصر مرد عورت کے ٹھٹ بندے کھڑے ہیں۔ آج بچہ بولے گا جی، 3 دن کا بچہ بولے گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام خاموش کھڑے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے، وہ شہید شاہد من اہلیہ، گواہ بول رہا ہے، کہتا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین۔ کرتا دیکھو، اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اگر آگے سے پھٹا ہوا تو یہ عورت سچی ہے، یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ پھر یہ عورت جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہے۔ اب تازہ تو معاملہ ہی تھا، کوئی دیر تو ہوئی نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے دیکھا کرتا سارا پھٹا پڑا ہے۔ اور جھٹکے جو ہمارے دروازے پہ نکلنے نہیں دیتی تھی نا، کرتا پھٹا ہوا ہے، اور یوسف علیہ السلام کو گھبراہٹ کے عالم میں پتا بھی نہیں کہ میرا کرتا پھٹا ہے کہ نہیں۔ دیکھ لیا، سارا جہان حیران ہے، عورتیں دانتوں میں انگلی ڈال رہی ہیں، مرد پریشان ہے کہ اصل تو 3 دن کے بچے کا بولنا کمال ہے، اور بولنے کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ کیسا 100% صحیح نکلا ہے۔ انوکھے جج نے فیصلہ سنا دیا، 3 دن کے بچے نے فیصلہ بھی سنایا، تمام لوگوں نے فیصلہ سنا، مگر تماشا دیکھو پھر بھی یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں یوسف عارض عن ھذا، اور یوسف کوئی بات نہیں، ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ۔ اور زلیخا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، تو بڑی گناہگار ہے، سارا ہیلا تیرا ہے، ساری ہیلا سازی تیری ہے، سارا مکر و فریب تیرا ہے۔ تماشا دیکھو، ساری دنیا کے سامنے سپریم کورٹ کے فیصلے لوگوں نے سنے ہوں گے، ہائی کورٹ کے فیصلے لوگوں نے سنے ہوں گے، سیشن جج کی عدالت کے فیصلے سنے ہوں گے۔ لوگوں 3 دن کے بچے نے بیٹھ کر کہیں فیصلے نہیں کیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی، بے گناہ ثابت کرنے کے بعد ہی، بے قصور ثابت کرنے کے بعد ہی جرم ثابت نہیں ہوا، گناہگار عزیز مصر کی بیوی ثابت ہو رہی ہے، مگر تماشا دیکھو، پکڑ کے یوسف علیہ السلام کو جیل خانے لے جا رہے۔ اللہ حکومت
حکومت کی مشینری جائز ناجائز کو نہیں دیکھا کرتی، حرام و حلال کو نہیں دیکھا کرتی، طاقت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں وہ بے گناہوں کو بھی جیلوں میں ڈال دیتے ہیں اور گناہگاروں کو باہر کہتے ہیں تم محلوں میں ہوا کھاتے پھرو۔ بے گناہ یوسف علیہ السلام جیل میں جا کر کے ڈال دیے۔ عزیز مصر کی بیوی محلات میں بیٹھی ہے، کوٹھی بنگلوں میں بیٹھ کر آرام سے چلاتی پھرتی ہے، چہل پہل کرتی پھرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں مصر کی عورتوں نے زلیخا کو شرمندہ کیا، تجھے شرم نہیں آتی تو ایک غلام کے پیچھے دوڑی پھرتی ہے۔ اس نے کہا آؤ میں تمہیں تماشا دکھاؤں گی، تمام عورتوں کی دعوت کر ڈالی۔ قرآن کریم پرانے قصے بیان کر کے تمہیں اپنے آپ کو سنبھلنے کے لیے کہتا ہے، تمہاری غیرت کو جھنجھوڑتا ہے، تمہاری اہمیت کو جھنجھوڑ کر کے کہتا ہے تم اپنے معاشرے کو صاف ستھرا رکھو، تم اپنی تباہی کو اور تم اپنی بربادی کو نہ آنے دو، تم اپنی آبادی کا احساس کرو، تم سوچ لیا کرو جرمدار کون ہے، بے گناہ کون ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس بٹھا کر کوٹڑی میں بند کر رکھا ہے، ان عورتوں کو جن کی دعوت کی ہے ان کے ہاتھوں میں سیب دے دیے اور چاقو دے دیے، ان نے کہا یہ فروٹ کھاؤ۔ فلما رأینہ اکبرنہ قطعن ایدیہم، اللہ پاک نے اتنا جمال دیا تھا، اتنا حسن بخشا تھا، تمام عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹنی شروع کر دی۔ ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے، اور جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ جس وقت یوسف علیہ السلام کو پتا چلا زلیخا عورتوں کی دعوت کر رہی ہے، عزیز مصر کی بیوی دعوت کر رہی ہے، تو دل میں یہ سہارا لگایا تھا عورتوں سے شرم کھا کر باز آ جائے گی، ان کے مہنے سے گھبرا جائے گی، ان کے تانے سے گھبرا جائے گی، مگر قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ وہ دیکھنے والی کہتی ہے یہ تو خدا کی قسم آدمی نہیں، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ آدمی ہے ہی نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی زلیخا او یوسف یہ بھی تیرا سہارا ٹوٹ گیا، جو سوچتا تھا میں تانے مینے سے گھبرا جاؤں گی، دنیا کی ملامت سے پریشان ہو جاؤں گی، میں تو تجھے آدمی سمجھتی ہوں، یہ تجھے فرشتہ کہتی ہے۔ پھر کہنے لگی یوسف بات سن، زندگی کا میلہ ہے، میں کوئی ویسی کیسی نہیں، بادشاہ کی بیگم ہوں، یاد رکھ یا میری بات منظور کر لے یا پھر ساری زندگی جیل خانے میں رہنا پڑے گا۔ ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، رعب دیتی ہے، جو ہوگا وہ کروں گی، ساری عمر جیل خانے میں سڑ سڑ کے مر جائے گا، باہر کی ہوا کو ترس جائے گا، یا پھر آ جا تخت شہنشاہی بھی تیرا، محل بھی تیرا، بنگلہ بھی تیرا، یہ ملک بھی تیرا، میں بھی تیری، سب کچھ تیرا، پر میری بات پہ آمادہ ہو جا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بار بار سن کر ایک ہی جواب دیا، فرمایا او عزیز مصر کی بیگم بات سن، تو مجھے جانتی نہیں میں کون ہوں، تجھے معلوم نہیں، میں ساری مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنا آخری سانس تک جیل میں قید کاٹنے کے لیے تیار ہوں۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، احب السجن، میں اپنے
ساری زندگی جیل خانے میں قربان کر دوں گا، میں جیل خانے کو محبوب بنا لوں گا، میں جیل خانہ کاٹتا کاٹتا دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، یہاں تک کہ میری عمر ختم ہو جائے، یاد رکھ کہ میں نبوت کے دامن پہ داغ نہیں آنے دوں گا۔ احب السجن، میں جیل کو محبوب بنا لوں گا، مما یدعوننی الیہ، میں بدماشی کی طرف نہیں آ سکتا، میں بدکاری کی طرف نہیں آ سکتا، میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، میں کسی کی آبرو پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اور واسطہ خدا کا تو میری آبرو پہ ڈاکہ نہ ڈال۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأى، پھر اس کے بعد دیکھنا ساری عمر عطائی، اچھا پھر یوسف یاد رکھنا جب تک میں زندہ ہوں جیل سے باہر نہیں آ سکے گا۔ اندازہ لگاؤ، اللہ کا پیغمبر ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کا پوتا ہے، بغیر کسی وجہ کے جیل میں پڑا ہے، کیا کلیجے پہ بیتی ہوگی، کیا جگر پہ بیتی ہوگی سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ میاں سنا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں قرآن کریم میں ان واقعات کو ذکر کر کے، لوگوں تم کسی کی چمک پہ مر جاتے ہو، کسی کی دھمک پہ مر جاتے ہو، کسی کے لباس پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹوٹکے پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹونے پہ مر جاتے ہو، کسی کی سوبدہ بازی پہ مر جاتے ہو، اور تم کیا ہو؟ میری نبوت جیل میں ہے، جب تک میں نہ نکالوں نکالنے والا کوئی۔ تیرا اعتقاد تو یہ ہے نا، اگر ذرا سا کام کسی کے نام لینے سے ہو گیا، عمر بھر کے لیے تیرا حاجت روا اور مشکل کشا بن گیا۔ کرنا خدا نے ہے، اگر تیری مرادوں کو پیر پوری کرتا ہے، فقیر پوری کرتا ہے، مزار والا پوری کرتا ہے، تو پھر یہ کروڑوں ہندو ان کی مرادوں کو پیپل پوری کرتا ہے، بڑ پوری کرتا ہے، جان پوری کرتا ہے، مندر پوری کرتا ہے، گنگا کا پانی ان کی مرادوں کو پوری کرتا ہے۔ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ خدا نے ان کو اپنا بنا لیا، یہ خدا کے دیوتا ہیں۔ سمجھ نہیں آتی، اگر ہندو پانی کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر پیپل کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر بڑ کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر مندر بنا کر اس میں ٹلی کھڑکائے تو کافر، ہندو اس میں بت رکھ کر اس کو سجدہ کرے تو کافر، اور تجھے کھلی اجازت ہے ڈنڈیوں کو پوجتا پھر، جالوں کو پوجتا پھر، پیپل اور بڑ کو پوجتا پھر، کھوئیوں اور دریاؤں کے پانی کو پوجتا پھر، سورج اور چاند کو پوجتا پھر، کسی پیر کی قبر کو پوجتا پھر، تیرے لیے کھلی چھٹی ہے۔ کچھ انصاف کرو اپنے لیے، خدا بھی کیا کہتا ہوگا۔ تیری بیوی ہے، تو خامند ہے، تیرا بھائی ہوگا وہ اس کے کپڑے دھو سکتی ہے، وہ اس کو کھانا پکا کر کے دے سکتی ہے، تیرا کتنے ہی جگری دوست ہو، رشتہ دار ہو، کھانا پکائے گی، بستر بچھا دے گی، کھانا پکا کر کے دے دے گی، کپڑے دھو دے گی، چائے بنائے گی، اچھے کھانے پکا کر کے دے دے گی، تو بڑا خوش ہوگا، میرے دوست کی خدمت کی ہے، میرے رشتہ دار کی خدمت کی ہے، میری عزت کا ساتھ دیا ہے۔ اگر تجھے یہ پتا چل جائے کہ آنکھ ملائی ہے تو تو یا ختم ہو جائے گا یا اسے ختم کر دے گا۔ کیوں؟ تو کہے گا کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے، کپڑے بچھانا دھونا اور چیز ہے، خاطر تواضع اور چیز ہے، لیکن تیری عزت، تیری آبرو، تیرا بدن یہ میرا حق ہے، میرے سوا تیری آنکھ کسی کو نہ دیکھے۔ اور تو یہ چاہتا ہے، خدا یہ نہیں چاہتا کہ کھائے میرا، پیے میرا، پہنے میرا، جوانی میں نے دی، اولاد میں نے دی، تندرستی میں نے دی، اور سجدہ غیر کو کرے، خدا کو غصہ نہیں آتا؟ جنازے کی نماز پڑھتے،
جنازہ ولی کا ہو یا غوث کا یا قطب کا یا ابدال کا، مومن کا، مسلمان کا، جنازہ صحابی کا کیوں نہ ہو، جنازہ تابع تابعین کا کیوں نہ ہو، جنازہ ولی کا ہو، مجتہد کا ہو، مجدد کا ہو، پیرانی پیر رحمہ اللہ کا جنازہ ہو، شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، خواجہ باقی باللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، بہاءالحق زکریا ملتانی رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، شاہ رکن عالم رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو۔ فرمایا میرے بندے جنازے کی نماز پڑھ، الہی کیا پڑھوں؟ فرمایا اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے، سبحانک اللہ پڑھ سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے دعا پڑھ سکتا ہے، دعائیہ کلمات پڑھ سکتا ہے، الہی رکو درود شریف پڑھ، سبحانک اللہم پڑھ، اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھ، اللہم اجعلہ لنا اجعلہا لنا پڑھ، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ، اور دعائیہ کلمات پڑھ۔ الہی ہے تو اس کا بھی نام نماز میں تو جمعے میں سجدے کیا کرتا ہوں، میں تو عصر کی نماز میں رکوع سجدہ کرتا ہوں، مغرب عشاء فجر کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، تہجد اشراق کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، چاش توابین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، تحیۃ الوضو کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، عیدین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے وہ نمازیں میری ہے اور یہ بھی دعا تو مجھ سے ہو رہی ہے، مگر سامنے ابدال رکھا ہوا ہے، سامنے جنازہ قطب کا ہے، سامنے جنازہ غوث کا رکھا ہوا ہے، سامنے جنازہ پیرانے پیر کا ہے، خبردار اگر سر جھکایا رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ میاں بے نیاز ہے، عالم الغیب ہے، جانتا تھا کہ یہ لوگ اگر نماز جنازے میں سجدہ کرا دیا تو یہیں سے دلیل پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ فرمایا جھکنا نہیں، نیت کھڑے ہو کے باندھ اور کھڑے کھڑے سلام پھیر کے ایک طرف ہٹ جا۔ اے اللہ کے نبی ہمیں ایسی نماز جنازہ سکھا جو بیٹھ کے سلام پھیرے۔ فرمایا خبردار کھڑے کھڑے پڑھ اور کھڑے کھڑے سلام پھیر دو، رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، کتنے بڑے ولی کا جنازہ کیوں نہ ہو، الہی سجدہ نہیں کرنے دیتا۔ فرمایا ہاں شرک کی بیماری نہ لوگوں میں پڑ جائے، یہ تیرا سر میرے لیے ہے، میں تیرے لیے ہوں، یہ تیری پیشانی، یہ تیرا ماتھا میری چوکھٹ کے سوا اور کہیں نہ جھکنے پائے۔ اب اللہ میاں پوچھتا ہے کہ جب ولی کا، قطب کا، غوث کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا تو میں نے جھکنے نہ دیا، اور جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کرتا پھرتا ہے، تیری مرضی ہے۔ آنکھوں کے سامنے تھا تو میں نے نہیں سجدہ کرنے دیا، رکوع نہ کرنے دیا، اور اب جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کے قابل ہو گیا۔ فرمایا عقل کر، کچھ اپنی عقل کا علاج کر۔ تو خدا بند کریم نبوت کی واقعہ سنا کر کے بتلا رہے ہیں، اے میرے یوسف گھبرانا، یہ تمام چیزیں آنی جانی ہوتی ہیں، نبوت کا بڑا حوصلہ ہے۔ کہنے لگی او یوسف جیل خانے میں سڑ کے مر جائے گا۔ فرمانے لگی جا مجھے جیل خانہ محبوب ہے، احب السجن مما یدعوننی الیہ، میں جیل خانہ منظور کرتا ہوں، میں قید منظور کرتا ہوں۔ اللہ میاں تمہیں بھی تو کبھی پوچھے گا، او ظالمہ کم سے کم مقدمہ نہ چلایا ہوتا، جج نہ بٹھایا ہوتا، فیصلہ نہ کرایا ہوتا، تم نے سب کچھ کرنے کے بعد جب مجھے جیل میں ڈالا تو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور قرآن کریم نے یہ بھی بتا دیا کہ بادشاہوں کی عادت ہوا کرتی ہے اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرتے ہیں، اپنی گھر والی کا عیب لوگوں کے سامنے کیسے ظاہر کرے کہ یہ فریفتہ ہوئی پھرتی ہے، یہ دیوانی ہوئی پھرتی ہے۔ پیغمبر کو جیل میں ڈال دیا اپنی آبرو بچانے کے لیے۔
سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے ہیں، دو قیدی اور بھی ساتھ رہتے ہیں. انہوں نے خواب دیکھا. ایک نے یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ کر اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں. دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے، پرندے اس میں سے ٹوکریاں اٹھا اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں. قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ ہے یہ. انی ارانی آسر خمرا. ایک نے خواب دیکھا میں اپنے بادشاہ کو گلاس بھر بھر کے شراب پلا رہا ہوں. وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تاکل الطیر منه نبئنا بتاویلی انا نراک من المحسنین. اے یوسف تو بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، تو بڑا حسین و جمیل ہے، کیا کہنا تیرے حسن و جمال کا، تیری تقوی اور پرہیزگاری کا. ان غریبوں کو کیا پتا کہ یہ تو پیغمبر ہے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، ہمارے خواب کی تعبیر تو بتا. فرمایا یاد رکھو یہ جو شراب پلانے والا خواب دیکھنے والا ہے یہ تو رہا ہو کے جائے گا اور بادشاہ کے گھر میں اس کو نوکری ملے گی اور یہ اسے شراب پلایا کرے گا. اور جس نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور پرندے اٹھا اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں، اس کو پھانسی لگے گی، اس کے سر کے اندر سے بوٹیاں نوچ کر پرندے لے جائیں گے. میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کو من تعویل الاحادیث، خداوند کریم فرماتے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا بہت بڑا علم دیا تھا. خدا کہتا میں نے دیا تھا. یوسف علیہ السلام کہیں اور سے اٹھا کر کے نہیں لائے، میں نے علم دیا تھا. اب وہ دونوں وہاں سے نکلے، ایک کو پھانسی ہو گئی اور ایک جب نکلنے لگا تو خواب سے یہ پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ بادشاہ کے قریب رہا کرے گا. ہائے لوگوں مصیبتیں آدمی کو توڑ دیا کرتی ہے، جس پہ مصیبت پڑتی ہے وہی جانتا ہے. حوادثات کے تھپیڑے انسان کو مجبور کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کچھ گھبرا بھی جاتا ہے. جب مصیبت پہ مصیبت آیا کرتی ہے نا پھر خدا ہی سنبھالا دے تو آدمی سنبھلتا ہے، ورنہ ڈوبتا چلا جاتا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے اتنا سا اس کو کہہ ڈالا، فرمایا او جانے والے اذکرنی عند ربک. پیغمبر کو توحید سے بڑا پیار ہوتا ہے. جب دیکھا نا کہ ان کو تعبیر پوچھنے کا مجھ سے مطلب پڑ گیا، فرمایا تعبیر پھر بتاؤں گا، پہلے میری بات سنو، پہلے میری بات سنو. فرمایا یا صاحب السجن، اور میرے جیل کے ساتھیوں اور میری قید کے ساتھیوں اور میری کوٹڑی کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اندازہ لگاؤ، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام توحید سکھا رہے ہیں. فرمایا یاد رکھو جو بھی کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا، کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا، پانی کا قطرہ نہیں حرکت کر سکتا جب تک اس مالک کائنات کا حکم نہ ہو جائے. اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ سے کبھی میرا ذکر تو کرنا. ظالمہ بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے، جرم تیری بیوی کا، قصور عورتوں کا، جیل میں کاٹوں. عورتیں ہوا بھاگتی پھرتی ہے، بنگلور کوٹھی اور محلوں میں دندناتی پھرتی ہے. میں بے گناہ، میں بے قصور، میں یہاں پر بے خطا پڑا ہوا ہوں. اذکرنی عند ربک، اور کبھی کسی بات کو چلا کر میرا ذکر تو کرنا. تمہیں کیا پتا ہے نبی کی چھوٹی سی بات کو بھی اللہ پکڑتا ہے. نمائندہ ہے نا خدا کا.
فرمایا او میرے یوسف، گھر والوں نے مارا، کنویں میں پھینک کے چلے گئے، قافلے والوں نے نکال کے ٹکوں میں بیچ دیا، عزیز مصر کی بیوی نے جال ڈالا آبرو لوٹنے کا، جیل خانے میں ڈال رکھا ہے، اور پھر عدالت بٹھائی، فیصلہ ہوا، پھر بھی جیل میں انہوں نے ڈال رکھا ہے۔ او میرے یوسف، ظالموں کے سامنے فریاد کیوں کی؟ مجھے بھی تو پتا ہے کہ آپ جیل میں ہیں، جس نے جیل میں ڈالا اپنی آبرو کو بچانے کے لیے اسی کے سامنے پھر فریاد کرتے ہو۔ پتا چلا کہ ظالم کے سامنے فریاد کرنا بھی گناہ عظیم ہے، اور اس پر فریاد کا اثر بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبی کی خداوند کریم، حالانکہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، آج ہم تو خدا جانے کتنے واسطے بنائے پھرتے ہیں، کتنے ہم نے واسطے ڈال رکھے ہیں، کتنے ہم نے طریقے بنا رکھے ہیں اللہ میاں تک جانے کے لیے۔ اللہ میاں ناراض ہو گیا، اور میرے یوسف تم جیل میں ہو، میں عرش پہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، ہر جگہ سے تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، تم نے بادشاہ کو فریاد کیوں کی؟ جاؤ 7 برس تک میں تمہاری قید اور بڑھاتا ہوں۔ کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا، کسی غیر کے سامنے دامن نہیں پھیلایا، جھولی نہیں پھیلائی، صرف اتنی سی بات کہی ہے، اذکرنی عند ربک، ذرا ذکر تو کرنا، کبھی شراب پلاتے پلوتے اٹھتے بیٹھتے بات چلا کر کے کبھی میرا ذکر تو کر دینا۔ آواز آئی، او میرے یوسف، میں عرش پہ تیرا ہر وقت ذکر کرتا ہوں، تو اپنا ذکر ظالم کی مجلس میں کیوں کراتا ہے؟ نبی میرا ہو، پیغمبر میرا ہو، میں نے تجھے بھیجا ہے ان کے سامنے۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اس ملازم کو اللہ میاں کہتے ہیں شیطان نے بلا دیا، 7 برس پھر ہو گئے جیل میں پڑے پڑے۔ عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 گائے پتلی دبلی لاغر بڑی کمزور ہیں، چل بھی نہیں سکتی، اور 7 گائے بڑی موٹی فربی تکڑی ہیں، اور وہ ان مریل گاؤں کو، وہ ان پتلی گائے جو ہیں ان کو کھا رہی ہیں۔ عزیز مصر نے یہ خواب دیکھا۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواب کی تعبیر کے بارے میں وہ بہت مشہور تھے۔ ان کے زمانے میں کسی نے خواب دیکھا کہ میں آ کے کہنے لگا، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں سفید سفید انڈے کھاتا ہوں۔ اچھا بیٹھ جا، اور چپکے سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ پولیس والے کو بلا کے لاؤ۔ وہ سپاہی آگے، انہوں نے کہا پکڑ کے لے جاؤ اسے۔ کہنے لگا حضرت یہ خوب رہی، آیا خواب پوچھنے تھا، اور ہتکڑی مجھے لگی ہوئی ہے، آپ کے دربار سے ہتکڑی لگ کے چل رہی ہے۔ فرمایا خواب یوں ہی نہیں دیکھا، کفن چراتا ہے مردوں کے، کفن اتارتا ہے۔ محمد بن سیرین کے پاس ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت سردی، کبھی کبھی خواب کی تعبیر موسم کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا، سردی کا موسم تھا، میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ فرمایا کھود کے دیکھ خزانہ ملے گا۔ چنانچہ اس نے زمین کھودی تو نیچے سے سونا ملا۔ اور گرمی کے موسم میں ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا جلدی کر بال بچہ باہر نکال لے، مکان گرنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے نکالا تو دھڑام سے مکان گر گیا۔ امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک آدمی نے خواب دیکھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایک آدمی نے خواب دیکھا نعوذ باللہ کہ میں قرآن کریم پہ نعوذ باللہ پیشاب کرتا ہوں۔ بڑا رویا، الہی میں ایسا شقی القلب بنوں گا، ایسا سنگ دل بنوں گا، اتنا کمینہ بن جاؤں گا، میں ایسا لانتی بنوں گا کہ یہ کام بھی کرنے لگوں گا، یہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ روئے بیچارہ، روئے بیچارہ۔ امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا رحمہ اللہ، اور زبان سے کہہ نہ سکے، روتے روتے اس کا دم نکلا جائے، بڑی مشکل سے ذکر کیا تو امام صاحب فرمانے لگے خاموش ہو جا، رو نہ، تجھے مبارک ہو،
تجھے مبارک ہو. پوچھا کہ اسی رات میں تو اپنی بیوی کے پاس گیا تھا کہ جی ہاں. فرمایا پروردگار عالم آج کے نطفے سے ایک لڑکا تجھے عطا کرے گا اور اشارہ اس طرف ہے کہ وہ قرآن کریم کا حافظ بنے گا. تو جب پریشان بادشاہ بیٹھا تھا, وہی ملازم جو یوسف علیہ السلام کے پاس قید کاٹ کے آیا تھا, بادشاہ کو کہنے لگا کیسی طبیعت ہے کہ میں بڑا حیران ہوں, بہت مضطرب اور سرگرداں ہوں, بڑا پریشان ہوں, میں نے خواب دیکھا اس کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں. کہنے لگا اوہو لو جی مدت گزر گئی, ہائے 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 ہائے, میں جیل میں تھا نا جی, میری کوٹڑی میں ایک قیدی تھا, ہم نے خواب دیکھا تھا, اس نے تعبیر بتائی, رب ذوالجلال کی قسم لفظ بلفظ وہی ہوا جو اس نے بتایا تھا. بہترین تعبیر جاننے والا تیرے جیل خانے میں قیدی موجود ہے. بادشاہ سچ پٹایا, کہنے لگا اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نام کیا بتاؤں, شکل پوچھو تو بتا نہیں سکتا, جمال پوچھو تو بیان نہیں کر سکتا, ہاں کمال پوچھو تو بتا نہیں سکتا, بہت خوبصورت آدمی ہے, جیل میں روشنی رہتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے. اس نے کہا نام تو لے. کہنے لگا اس کا نام یوسف ہے. پسینے آ گئے ماتھے پہ کہ بلے بلے میرے گھر میں آگ لگا دی. ایسے کا نام لیا جس کو نکالنا بھی میرے لیے بڑا مشکل ہے. ہم نے تو اپنی آبرو پہ ہاتھ پھیرا تھا, ہم نے تو اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا تھا, ہم نے تو بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے. یہ تو میری بیوی کا مسئلہ سامنے آئے گا لوگوں کے. دیکھ لو جی ہم نے پتہ بتا دیا آپ کو, تعبیر اب تعبیر بتائے گا آپ کو 16 آنے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس اطلاع بھیجی, چلو جی آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے. اللہ اللہ, میرے تیرے جیسا ہوتا نا کپڑے بھی نہ چکدا. اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ, بادشاہ نے بلایا, بلے 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 بھاگ پڑتے. نبی کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے. فرمایا کیوں, بادشاہ کو کیا تکلیف ہوئی؟ 14 سال گزر گئے بے گناہ ہو کر جیل میں قید کاٹتے ہوئے, آج میری بادشاہ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ اطلاع دینے جو گیا تھا نا بلانے کی, اس نے کہا بادشاہ نے خواب دیکھا ہے, اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہے. فرمایا ہاں وقت آ گیا.